اپنے آستین چڑھا کر گہری سانس لی اور بھاگتے ہوئے زور سے نیہا کے اوپر کود گئی کہ کمبل میں سوتے زاویار خانزادہ کو لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا پر اپنے اوپر موجود وجود کا وزن محسوس کرتے ساکت رہ گیا۔ نیہا، تم اتنی ٹھوس ٹھوس کیوں لگ رہی ہو؟ کمبل کے نیچے نیہا کا ٹھوس وجود محسوس کرتے حرم بڑبڑائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ زاویار خانزادہ نے بخوبی سنی تھی۔ بے وقوف لڑکی، فوراً اٹھو میرے اوپر سے، زاویار خانزادہ غرایا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے تمہاری آواز تمہارے خلوص لالا جیسی کیوں لگ رہی ہے؟ حرم دوبارہ بڑبڑائی۔ نیہا، خاموشی محسوس کر کے حرم نے اس کے اوپر لیٹے لیٹے ہی اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تھا اور نیہا کی جگہ زاویار خانزادہ کا چہرہ دیکھتے زور سے چیخ مارتی وہ اوپر سے نیچے گری تھی۔ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ، ہر بار یہ بھیانک اتفاق میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ نیچے گرتی وہ آنکھیں میچ کر بولی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پر زاویار خانزادہ جو اپنا کندھا سہلا رہا تھا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا ہے تمہارا، شادی ہونے والی ہے، اب تو تھوڑی تمیز اور سنجیدگی کا مظاہرہ کر لو، زاویار خانزادہ دانت پیستے بولا تھا۔ میں نے اب کیا کیا ہے؟ وہ منہ بناتے بولی۔ تمہارے اندر عقل نام کی چیز ہے، زاویار خانزادہ نے غصے سے کہا۔ حرم جو اپنی کوہنی مسل رہی تھی شرمندگی سے زاویار خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی تھی نیہا ہے، کھڑے ہوتے اس نے نگاہیں جھکاتے کہا۔ نیہا بھی تھی تو تم اس طرح اس پر کودو گی؟ اس بیچارے کی تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ شادی ہونے والی ہے تمہاری، اب تو عقل کے ناخن لے لو، یہ سب شادی کے بعد نہیں چلتا، زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس پر غصہ کرنے کا دل نہیں کیا تھا، اس لیے لہجہ نہ چاہنے کے باوجود نرم ہو گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کا نرم لہجہ دیکھتے پھیلی تھی۔ کچھ دن کی مہمان ہوں لالا، پھر اس گھر سے چلی جاؤں گی، پھر آپ کو یہی حرکتیں یاد آئیں گی، زاویار خانزادہ کا نرم لہجہ دیکھتے عام دنوں کی بنسبت وہ لاڈ سے بولی تو زاویار خانزادہ کے دل میں کچھ بری طرح چبھا۔ یاد تو شاید وہ ہمیشہ رہنے والی تھی، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ مجھے تم یاد آؤ گی؟ ایک بار تم سے جان چھوٹ جائے پھر میں بلا ٹلنے کا صدقہ خیرات کروں گا، زاویار خانزادہ طنزیہ بولا، جبکہ حرم کو یہ بات بہت بری طرح دل پر لگی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک نظر زاویار خانزادہ کو دیکھتے برابر سے نکلنے لگی تھی جب زاویار خانزادہ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کا خاموشی سے ہتھیار ڈالنا پسند نہیں آیا تھا، دل کیا تھا وہ کچھ دیر مزید بحث کرے جیسے ہمیشہ کرتی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں بھی آپ کو پسند نہیں کرتی، میرا مطلب آپ کی ڈانٹ کو، پر میں نے ہمیشہ نیہا کی طرح آپ کو اپنا لالا ہی سمجھا ہے، پر آپ نے کبھی مجھے نیہا کی طرح اپنی بہن نہیں سمجھا، وہ افسوس سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی بات پر زاویار خانزادہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ کر گئی تھی وہ، زاویار خانزادہ نے واقعی اسے کبھی اپنی بہن نہیں سمجھا تھا۔ نیند تو اب آنی نہیں تھی، اس لیے وہ نیہا کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایسی کیا ارجنٹ بات ہے نگہت کہ تم نے سب کو جمع کر لیا؟ حمید خانزادہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنی بیوی سے انہیں اکثر خوف ہی محسوس ہوتا تھا۔ کمرے میں دادا سائیں کے ساتھ مریم، ارباز خانزادہ اور حمید خانزادہ سب موجود تھے۔ نگہت بیگم نے جمع تو کر لیا تھا پر اب بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ پھر گہری سانس لیتے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تھا۔ میں یہاں اپنی زاویار کی بات کرنے آئی ہوں۔ پرسوں فائقہ حرم کا رشتہ مانگ کر گئی، آپ سب نے ہاں کر دی بنا مشورے کے، پر میں اس رشتے پر رضامند نہیں ہوں، کیونکہ میں نے حرم کو ہمیشہ اپنے زاویار کے لیے دیکھا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ لوگ حرم کے رشتے میں اتنی جلدی کریں گے تو میں پہلے ہی رشتہ مانگ لیتی۔ نگہت بیگم کے کہنے پر سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دادا سائیں کے ماتھے پر بل پڑے۔ حرم پر پہلا حق میرا ہے ابا سائیں، زاویار آپ کا خون ہے، اس سے زیادہ فوقیت آپ اپنے نواسے کو نہیں دے سکتے۔ نگہت بیگم ڈائریکٹ ایموشنل بلیک میلنگ پر آئی تھیں۔ نگہت، تمہارا دماغ درست ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حمید خانزادہ اس کے کان کے قریب دھیمے لہجے میں غرائے جب نگہت بیگم نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ بات آپ پہلے کر لیتی بھابھی، لیکن اب تو ہم فائقہ کو ہاں کر چکے ہیں، ارباز خانزادہ نے افسوس سے کہا۔ تو ہاں نام میں بھی تو بدل سکتی ہے ارباز، رشتہ ہی ہوا ہے، کوئی نکاح تو نہیں ہوا، اور خاندان کے اندر معاملہ ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی اور فائقہ بھی سمجھ جائے گی۔ نگہت بیگم نے گویا فیصلہ سنایا تھا۔ بہو، اپنا دماغ ٹھیک کرو، زاویار ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، پر ایک بار زبان دینے کے بعد ہم مکرتے نہیں ہیں۔ ہم حرم کا رشتہ فیض سے طے کر چکے ہیں، جس طرح تم فائقہ کو سمجھدار کہہ رہی ہو، تھوڑا خود سمجھداری کا مظاہرہ کرو، دوبارہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ دادا سائیں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ حمید خانزادہ بھی افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ نگہت بیگم آنسو پوچھنے کمرے میں آئی تھیں۔
مل گیا سکون تماشا لگا کر؟ کتنا منع کیا تھا میں نے نگہت بیگم تمہیں کہ اپنے ذہن سے خناس نکال دو. نیہا کے رشتے کے لیے تم نے زاویار کا رشتہ پیش کر دیا. رشتوں کا لحاظ ختم ہو گیا ہے تمہارے اندر سے. غصے سے کہتے وہ کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ ایک اور دکھ نگہت تائی کے ساتھ جڑ گیا تھا کہ فیض کی اہمیت ان کے بیٹے سے زیادہ تھی. 2 دن بعد فائقہ پھپھو دوبارہ آئی تھیں فیض اور حرم کی شادی کی تاریخ لینے کے لیے، اور اس بار نگہت تائی نے اکرام تو دور باہر نکل کر ملنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. تو بس پھر میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی. میری حرم مجھے دے دیں. اسی مہینے کی آخری تاریخوں کو شادی کی ڈیٹ فائنل کر لوں. فائقہ پھپھو نے کہا تو سب مسکرانے لگے. حرم ان کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی. زاویار خانزادہ ہونٹوں پر مٹھی رکھے خاموشی سے حرم کو دیکھ رہا تھا. وہ شرما رہی تھی. یہ روپ تو اس نے حرم کا پہلی بار دیکھا تھا. تم کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہو زاویار؟ پھپھو نے اسے مخاطب کرتے پوچھا. میں تو ہمیشہ سے ہی خاموش رہتا ہوں پھپھو، زاویار خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کی بات پر حرم نے باقاعدہ منہ ٹیڑھا کیا تھا، جو زاویار خانزادہ نے بخوبی دیکھا تھا. سب کی رضامندی سے شادی طے ہو چکی تھی اور اگلے دن سے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں. تم یونی جاتے ہوئے اپنے بیگ میں لپسٹک وغیرہ کب سے رکھنے لگی حرم؟ کمرے میں داخل ہوتی نیہا نے پوچھا تھا. اتنے دنوں میں وہ پہلی بار حرم کے کمرے میں آئی تھی. آرام سے پاگل، کوئی سن لے گا. وہ میری شادی ہونے والی ہے نا، تو بینش نے میرے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، تو ہم یونی بنک کر کے وہاں جائیں گے. وہ خوشی سے کہہ رہی تھی جبکہ نیہا کے ماتھے پر بل پڑے تھے. تمہاری شادی ہونے والی ہے حرم، اب تو عقل کا استعمال کر لو کچھ. یہ چھپ چھپ کر جانے والی حرکتیں چھوڑ دو. اس طرح گھر بس آؤ گی؟ نیہا کا لہجہ تلخ ہوا تھا. حرم کے ماتھے پر بھی بل پڑا تھا. تمہارے ساتھ چھپ کر جاتی تھی تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اب بہت اعتراض ہو رہا ہے. حرم کے پوچھنے پر نیہا نے گہری سانس لی. میرے ساتھ کی بات اور ہے. میں تمہاری بہن ہوں، اور وہ بینش، مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم نے اس بگڑی امیرزادی سے دوستی رکھی کیوں ہے. نہ خود کبھی آباد ہوگی نہ تمہیں ہونے دے گی. نیہا غصے سے بولی تو حرم نے بیگ بیڈ پر پھینکا. آخر تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا وہ لالا میرے سر پر عذاب کم ہے جو اب تم بھی مسلط ہو رہی ہو؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا. میرے لالا کے بارے میں تمیز سے بات کرو. وہ غلط ہے جو تم جیسی جاہل لڑکی کے پیچھے ہلکان ہوتے ہیں. نیہا حقارت سے بولی تھی. آج کل اسے حرم زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی. اوہ، تو میں جاہل؟ تو کیوں تم اپنا مطلب نکلوانے کے لیے مجھ جیسی جاہل کے پاس آتی تھیں؟ اور مہربانی کرو، نہ خود ہلکان ہو اور نہ اپنے لالا کو کہو وہ بھی میرے پیچھے ہلکان نہ ہو. میری زندگی ہے، میری مرضی، جیسے چاہے گزاروں گی. اپنا بیگ اٹھاتے نیہا کو کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی کہ دروازے پر قدم روک کر پلٹی. نیہا اسے ہی دیکھ رہی تھی. تمہیں شوق ہوگا نیہا سب سے اجازت طلب کر کے کہیں جانے کا. تم گزارو اپنی زندگی گائے بیل کی طرح، کھونٹے سے بند کر یا دوسروں کے اشاروں پر چل کر. مجھے کل بھی زندگی آزاد پسند تھی اور آگے بھی میں آزاد ہی رہوں گی. وہ ڈٹائی سے بولی. نیہا نے لب بھیجے. مجھے فکر تمہاری نہیں فیض کی ہو رہی ہے، جس کی شادی تم جیسی لڑکی سے ہو رہی ہے. نیہا کے زہر اگلنے پر حرم نے کہا لگایا تھا. اللہ اللہ، معلوم ہو گیا تمہاری دلچسپی تھی اس میں، پر اب اس کی فکر کرنا بند کر دو. اس کی فکر کو میں ہوں. اب سمجھ آیا اتنی بکواس تم کس حسد میں کر رہی تھیں. مسکراتے ہوئے افسوس کا اظہار کرتی حرم کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ نیہا وہیں بیڈ پر بیٹھے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی. نگہت بیگم جو کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی نیہا کی سسکی پر رکی تھی. حرم کے کمرے میں نیہا کو دیکھ کر حیرت سے اندر آئی تھی. نیہا، تم یہاں کیوں ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ نگہت بیگم نے پریشانی سے پوچھا. ان کے پیچھے ہی زاویار بھی کمرے میں داخل ہوا تھا. امی، وہ مجھے میری فیض سے محبت کا طعنہ دے کر گئی ہے. نیہا روتے ہوئے ماں کے سینے سے لگی تھی. اس کی نگاہ پیچھے کھڑے زاویار پر نہیں پڑی تھی. تم اس کے کمرے میں آئی کیوں؟ نگہت بیگم نے غصے سے پوچھا. میں باہر سے گزر رہی تھی. وہ اپنے بیگ میں میک اپ کا سامان رکھ رہی تھی. میں نے پوچھا تو کہنے لگی یونی بنک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جا رہی ہوں. میں نے صرف اسے منع کیا تھا کیونکہ اس کی دوستیں حدود سے بہت باہر نکلی ہوئی ہیں. اس نے نگہت بیگم کو کہتے پیچھے کھڑے زاویار کو دیکھا تھا. زاویار کے جبڑے تن گئے تھے. اس کی آوارگی میں آج ہی بند کرواؤں گی. آج ہی ابا صاحب سے بات کروں گی کہ جتنے دن اس گھر میں عزت سے گزار لے، پھر چاہے تو باہر منہ کالا کرے. اس کی بدماشیوں کی وجہ سے لوگ میری بیٹی پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے. نگہت بیگم غصے سے کہتی کھڑی ہوئی تھی. زاویار انہیں روکنے ان کے پیچھے گیا تھا. اتفاق سے فائقہ بیگم اور مریم بھی وہاں موجود تھیں. نگہت بیگم کے ہونٹوں پر کمینی مسکراہٹ آئی تھی. ایک تیر سے دو نشانے. انہوں نے فائقہ بیگم کے سامنے ابا جی کو حرم کی حرکتیں بتائی تھیں. مریم بیگم کے چہرہ سرخ ہوا تھا. دل کیا حرم سامنے ہو تو اس کا منہ توڑ دیں، جبکہ فائقہ بیگم کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے.
آپ سمجھائیں مریم بھابھی حرم کو، اچھی اور شریف لڑکیاں ایسے نہیں کرتیں، اس طرح تو وہ شادی کے بعد بھی اپنی منمانی کرے گی۔ فائقہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تو مریم شرمندگی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ منمانی؟ فائقہ بیوی تم تو خیر مناؤ، فیض کی ساری زندگی اب انہی فکروں میں گزرنے والی ہے، نفرت سے کہتی نگہت بیگم کچن میں چلی گئی تھیں۔ مریم بیگم غصے سے لب بھیج گئی تھیں۔ کل تک تو نگہت بیگم حرم پر اپنا حق جتاتے اسے بہو بنانے کے پیچھے پڑی تھیں، اور اب مطلب پورا نہ ہونے پر زہر اگل رہی تھیں۔ فکر نہیں کرنی پھپھو، چھوٹی ہے ابھی، تھوڑی لاؤبالی ہے، پر شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ زاویار خانزادہ کے کہنے پر فائقہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ زاویار تم حرم کو لینے جاؤ، گھر آ جائے تو میں خود اس سے بات کروں گا، دادا سائی نے فکر مندی سے کہا۔ زاویار خانزادہ نے لب بھیجتے گھڑی میں وقت دیکھا۔ آج اس کی ضروری میٹنگ تھی، اس کے پاس ایک لمحہ بھی فارغ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے دادا سائی، وہ ادب سے ان کے سامنے سر جھکاتا اپنا شال کندھے پر درست کرتا باہر نکلا تھا۔ زاویار خانزادہ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ پانی کی بوتل منہ تک لے جاتے جھٹکا لگنے پر حرم نے پوچھا۔ اس کی دوست نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ یہ تمہارا کزن ہے نا جو اس دن آیا تھا؟ بینش کے پوچھنے پر حرم نے دائیں بائیں دیکھا تھا اور پھر بائیں جانب گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑے زاویار کو دیکھ کر پانی کی بوتل ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ میں لرز کر رہ گئی۔ یا اللہ! پھر اس نے تھوک نگلتے کہا اور فوراً بینش کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر اٹھاتے اپنے ہونٹوں سے لپسٹک صاف کرنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بینش نے حیرت سے پوچھا۔ چپ کرو یار، حرم لپسٹک صاف کرتے ہوئے اجرت میں بولی اور پھر آنکھوں سے کاجل صاف کرنے لگی۔ سیریسلی حرم، تم اپنے کزن کے خوف سے اپنا میک اپ صاف کر رہی ہو؟ یا خدایا، انسان کو اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اتنی تعلیم یافتہ ہو، تمہارے گھر میں سب اتنے تعلیم یافتہ ہیں، تو پھر اتنے دقیانوسی خیالات کیوں؟ بس ہے میری بدقسمتی، پر میں لڑ نہیں سکتی۔ یہ کہتے حرم نے گالوں سے بلش آن بھی صاف کیا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، اگر آج نہیں لڑو گی نا تو شادی کے بعد بھی دب کے رہو گی، بینش نے غصے سے کہا۔ حرم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، چہرے پر آئے اکا دکا بالوں کو چادر کے اندر کرتے وہ گاڑی سے نیچے اترتے آہستہ قدم اٹھاتی زاویار کی گاڑی تک آئی۔ بینش گاڑی میں بیٹھی ماتھے پر بل ڈالے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پانی کی کھلی بوتل جو ڈیش بورڈ پر رکھی تھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ بینش ضبط سے مٹھی بھینچ گئی۔ السلام علیکم زاویار لالا، حرم نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا تھا۔ زاویار نے اس کو سلام کا جواب دینے کے بجائے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ حرم خاموشی سے گاڑی کی جانب بڑھی تھی، پر قدم پتھر ہوئے جب زاویار کو بینش کی گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھا۔ زاویار کو اپنی گاڑی کی جانب آتے دیکھ کر بینش بھی گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ حرم ہڑبڑا کر زاویار کے پیچھے لپکی۔ میں نے حرم کو منع کیا تھا، پر حرم نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں ڈائریکٹ آپ کو منع کر رہا ہوں، آپ حرم سے دوستی نہیں رکھیں گی، نہ حرم آپ کے ساتھ کہیں باہر آئے گی اور جائے گی۔ حرم سے دور رہیں ورنہ مجبوراً مجھے ایڈمن کے پاس جانا پڑے گا، زاویار نے سختی سے کہا تھا۔ بینش کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ بچی نہیں ہے حرم، بالغ ہے، اسے اپنی زندگی پر پورا حق ہے، اور آپ یا کوئی بھی حرم کو تو اپنے اشاروں پر چلا سکتے ہیں، پر مجھے نہیں چلا سکتے، بینش غصے سے بولی۔ زاویار جبڑے بھینچ گیا اور پھر سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے پلٹا تھا۔ حرم جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی ایک جھٹکے سے حرم کی کلائی سختی سے پکڑی اور اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ پر دھکا دیا۔ یہ سارا منظر بینش نے جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زاویار نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ حرم کا چہرہ اب تک لال انگارہ ہو چکا تھا، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، پہلے نیہا کی فضول باتیں اور اب زاویار کا یوں حق جتانا۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا زاویار لالا، وہ پہلی بار زاویار کے مقابلے میں بول رہی تھی۔ زاویار نے چونک کر اسے دیکھا۔ غصہ پہلے ہی تھا، اوپر سے حرم کی بغاوت نے اسے آگ لگائی تھی۔ میری بہت غلط سوچ تھی تمہارے بارے میں، میں سوچ رہا تھا کہ تم محبت سے سدھر جاؤ، پر میں غلط تھا، زاویار نے طنزیہ کہا۔ مت سوچے میرے بارے میں اتنا، خدا کے لیے، تھک گئی ہوں میں، میری زندگی ہے، میری مرضی، میں اس کو جیسے چاہے گزاروں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ آپ میرے باپ نہیں ہیں، حرم انتہائی غصے سے بولی تھی، جبکہ زاویار کے الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ حرم نے اتنی بدتمیزی پہلی بار کی تھی، وہ خود سر تھی پر بدتمیز کبھی نہیں تھی۔ حرم، تمہیں اندازہ ہے تم کس سے کیا بات کر رہی ہو اور کس انداز میں کر رہی ہو؟ زاویار نے دانت پیستے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے، میں زاویار خانزادہ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن مزید اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی۔
یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اس کے ساتھ مت بیٹھو، یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ میری دوستوں کو انسلٹ کریں؟ وہ باقاعدہ لڑنے لگی تھی اور اب زاویار کے پاس کوئی الفاظ نہیں بچے تھے۔ اگر وہ مزید کچھ کہتا تو حرم مزید بدتمیزی کرتی۔ اسے اپنی پسند پر یکدم افسوس ہوا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو زاویار نے نگاہیں دوسری جانب پھیر لیں۔ حرم گاڑی روکتے ہی دروازہ کھولتے نیچے اتری۔ گھر کے اندر قدم رکھا تو دادا سائیں، مریم اور فائقہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ مریم بیگم اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوئیں اور حرم کے مقابل آئیں۔ امی، زاویار لالا سے کہیں کہ وہ مزید میرے کسی معاملات میں نہ بولیں۔ آج انہوں نے میری دوست کو… ابھی اس نے کچھ اتنا ہی کہا تھا کہ مریم بیگم کے ہاتھ سے پڑنے والا تھپڑ اس کے الفاظ منہ میں ہی توڑ گیا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے مریم کو دیکھنے لگی۔ مریم بیگم نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی حرم؟ اس طرح ناک کٹواؤ گی تو میری؟ اس طرح ذلیل کرواؤ گی؟ یونی بنک کر کر کے تم کہاں جاتی رہی ہو؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا تم یونیورسٹی بنک کرتی ہو، بے حیا لڑکیوں کی طرح باہر پھرتی بدماشیاں کرتی ہو۔ مریم بیگم چلائیں تو حرم آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھنے لگی۔ تو آپ بھی اب نیہا اور زاویار لالا کی زبان بولیں گی؟ زہر اگلنے کے لیے کیا نگہت تائی کی زبان کافی نہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر میں باہر چلی بھی گئی تو ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ زمانہ بدل چکا ہے، یہ ماڈرن ورلڈ ہے امی۔ یہاں چولہا چوکی کرنے والی گھریلو عورتوں کی زندگی سے باہر نکلیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا کس قدر حسین ہے۔ حرم بولی تو مریم بیگم اسے دیکھتی رہ گئیں۔ حرم، میں نے تمہاری تربیت اتنی آزاد ہو کر نہیں کی تھی۔ یہ پوچھتے ہی مریم بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ حرم نے گہری سانس لی۔ اپنے آنسو صاف کرتے مریم بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ان کے بازوؤں کو تھامنا۔ آزادی بری چیز نہیں ہے امی، آزادی ہر کسی کا حق ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ دور گیا جب عورتوں کو جانوروں کی طرح گھر میں باندھ کے رکھا جاتا تھا۔ اب عورتیں اس قابل ہیں کہ مردوں سے کندھا ملا کر چل سکیں، لیکن ہمارے گھر کے مرد یہ قبول نہیں کر رہے۔ سب کے ذہنوں میں دقیانوسی سوچ ہے ابھی۔ حرم نے اتنا ہی کہا تھا جب مریم بیگم نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا۔ اپنی بکواس بند کرو حرم، میں ایک لفظ مزید برداشت نہیں کروں گی۔ جو لڑکیاں تمہاری جیسی باغی ہو جاتی ہیں نا، پھر ان کے لاشیں ملتے ہیں لٹے پٹے، کسی کی درندگی کا نشانہ بن جاتی ہیں، اور جتنا ماڈرن زمانہ ہو چکا ہے نا، اتنا ہی خطرناک ہو چکا ہے۔ پہلے کا دور تو پھر بھی ٹھیک تھا، آج کے تمہارے ماڈرن ورلڈ میں ہی ضرورت ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو سب سے بچا کر رکھے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری تربیت پر۔ نگہت بھابھی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تمہاری تربیت بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ نیہا تم سے کروڑ درجے بہتر ہے، اپنی حدود جانتی ہے۔ مریم بیگم یہ کہتے ہی پلٹی تھیں۔ دروازے پر کھڑی فائقہ جو کب سے حرم کی تیز زبان دیکھ رہی تھی، بہت کچھ سوچنے میں مجبور ہو گئی تھی۔ مریم بیگم کے پلٹتے ہی وہ بھی پلٹ گئی تھیں اور مزید رکنے کے بجائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ انہیں فیض سے بات کرنی تھی، فیض کو اپنی پسند پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت تھی۔ حرم جیسی خیالات رکھنے والی لڑکی ان کی نسل کو کیا ہی آگے بڑھاتی۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے بینش، تعلیم تو حاصل کر لی پر شعور نہیں آیا۔ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے یہ لوگ۔ یا اللہ، کس خاندان میں مجھے پیدا کر دیا۔ وہ سسکتے ہوئے بیڈ پر گری تھی۔ اسے اپنی آگے کی زندگی بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہونے کے بعد اس نے بینش کو کال ملائی تھی، پر بینش نے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے 2-3 بار بینش کو کال کی اور چوتھی بار بینش کا نمبر بند ہو گیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا زاویہ لالا، مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت ہو رہی ہے۔ غصے سے کہتے وہ اپنا چہرہ تکیے میں دباتی ایک بار پھر رونے لگی۔ وہ ایسی نہیں ہے امی، میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ہاں، تھوڑی آزاد خیال ہے، وہ بھی گھر والوں کی بیجا سختی کی وجہ سے۔ اور یہ نیہا اور نگہت مومانی نے جو آگ لگائی ہے نا، خوب سمجھتا ہوں میں اس کو۔ یہ سب وہ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ آپ حرم سے بدگمان کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکیں۔ فیض غصے سے بولا تھا۔ آدھے گھنٹے سے اس کی ماں اس کے برابر میں بیٹھی اسے حرم کی برائیاں گنوا رہی تھی۔ میرا کچھ نہیں جائے گا فیض، پچھتاؤ گے تم۔ جو رنگ ڈھنگ حرم کے میں دیکھ کر آ رہی ہوں نا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری اس کے ساتھ زیادہ چل سکے گی۔ فائقہ بیگم پریشانی سے بولی۔ امی، مجھے اس کو ڈیل کرنا آتا ہے، آپ فکر مت کریں، آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں اسے سنبھال لوں گا، وہ سمجھ جائے گی۔ فیض نے حتمی کہا تو فائقہ بیگم بھی خاموش ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی فیض نے اپنا سر تھاما۔ حرم، بڑی ہو جاؤ یار، اب تو بے وقوفیاں چھوڑ دو۔ اور یہ نیہا کی بچی، اس نے کب سے یہ فسادی حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ نیہا کو سوچ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے حرم کو کال ملائی مگر پہلی بیل پر ہی کال کاٹ دی گئی۔ لیکن اس نے لگاتار کال ملائی اور چوتھی بار حرم نے کال اٹھا لی۔ کال اٹھاتے ہی اس کی کانوں میں حرم کی سسکی پڑی تھی۔ تم نے بھی مجھے شریف لڑکیوں کی تربیت دینے کے لیے فون کیا ہے تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسی ہی ہوں اور میں آگے بھی ایسی ہی رہوں گی۔ تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، میں مری نہیں جا رہی تمہارے لیے۔
حرم نے اپنا سارا غصہ فیض پر نکالا تھا۔ اس کی باتوں پر فیض ایک دم ہنسا تھا۔ حرم جو روتے ہوئے لیٹی تھی اس کی ہنسی پر ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ہنس رہے ہو فیض؟ حرم نے غصے سے پوچھا۔ تو کیا کروں، تمہاری ان باتوں پر بیٹھ کے روؤں؟ اور آج تو تم نے یہ چھوڑنے والی بات کر لی ہے، پر اگر دوبارہ کی نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اور میں نے تمہیں کوئی نصیحتیں کرنے کے لیے فون نہیں کیا، صرف اس لیے فون کیا ہے کسی کی بات کو بھی دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، ہاں تھوڑی سی لاپرواہ ہو، پر شادی کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور رہی بات جس آزادی کے لیے تم لڑ رہی ہو، تھوڑے دن وہ قید رہ لو میرے خاطر، گھر والوں کی بات مان لو۔ پھر جب تم میرے پاس آؤ گی نا تو میں تمہیں اپنے ساتھ پوری دنیا گھماؤں گا، جہاں بولو گی وہاں لے کر چلوں گا۔ دوستوں سے ملنے کو بولو گی وہاں بھی چھوڑ کے آؤں گا خود، لیکن پلیز شادی تک جیسے گھر والے کہہ رہے ہیں اس پر چلو۔ اگر ان کو تمہاری دوستوں سے ایشو ہو رہا ہے تو اپنی دوستوں کو شادی تک ملنے سے انکار کر دو، اب وہ تمہاری خاطر اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ فیض نے نرمی سے سمجھایا۔ اگر تم شادی کے بعد مکر گئے اور تم نے بھی میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو یہ گھر والے کرتے ہیں تو؟ حرم نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ اللہ حرم بی بی، آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے میں یہ سلوک کروں گا اور آپ برداشت کر لیں گی۔ فیض نے بالکل حرم کے انداز میں کہا تھا کہ حرم اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف تمہارے کہنے پر سب کو برداشت کر لوں گی، پر نیہا اور زاویار لالا کو ہرگز نہیں۔ تم نہیں جانتے، یہ مجھ سے بہت خار نکالتے ہیں، زہر لگتے ہیں مجھے۔ نیہا پہلے نہیں لگتی تھی پر اب بہت لگتی ہے۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور اب اس کی پسند کے لیے میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتی نا۔ وہ صرف پسند کرتی ہے اور میں محبت کرتی ہوں بچپن سے، حرم نے لاڈ سے کہا۔ اس کی بات پر فیض مسکرانے لگا۔ فیض سے بات کرتے ہی وہ رونا بھول گئی تھی۔ فیض کو خوب آتا تھا اسے اپنی باتوں میں الجھا کر اسے اپنی بات منوانا۔ وہ باقی سب کی طرح بنا ڈانٹے اور غصہ کیے اس پر سے اپنی بات منوا چکا تھا۔ اس نے ایک بھی بار حرم کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ حرم کو شادی کے بعد آزادی دے گا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد حرم کو اپنے ساتھ آزاد رکھے گا۔ دونوں میں دن دیکھتے دیکھتے گزرنے لگے تھے۔ شادی کے دن بہت قریب آ گئے تھے۔ حرم نے یونیورسٹی سے چھٹی لے لی تھی۔ ان دنوں میں صرف اسے ایک پریشانی تھی کہ اس کی دوست نے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی، بلکہ حرم کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ آج وہ مایوں بیٹھ رہی تھی، گھر میں مہمانوں کی گہما گہمی تھی۔ بارات میں 4 دن رہتے تھے، گھر پورا پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حرم ہلکے پیلے رنگ کے گوٹے والے سوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ تیاری کے نام پر اس نے پھولوں کا زیور پہنا تھا۔ اس کے وجود سے مہندی کی بھینی بھینی مہک اٹھ رہی تھی۔ میری مہندی دیکھیں امی، مہندی والی نے میرے ہاتھ پر فیض کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ کہتے حرم نے اپنی ہتھیلی مریم بیگم کے آگے کی تھی۔ ہتھیلیوں کے درمیان ہی خوبصورتی سے فیض کا نام لکھا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا لگ رہا ہے، مریم بیگم نے کہتے اس کا ماتھا چوما۔ نیچے چلو، تھوڑی دیر میں رسم شروع ہونے والی ہے، مریم بیگم نے کہا۔ امی جسٹ ابھی تیار ہوئی ہوں، مہندی ابھی ہی تھوڑی سی سوکھی ہے، صرف مجھے 5 منٹ دیں، میں 2-3 اچھی تصویریں لے لوں پھر نیچے آؤں گی۔ اگر نیچے تصویریں لی نا تو پھر نگہت آئی نے پھر آوارگی کا ٹیگ لگا دینا ہے، اس نے نخوت سے کہا۔ مریم بیگم نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ میں تصویریں لے لو، جب تک میں واپس آتی ہوں۔ یہ کہتے مریم بیگم مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اپنی اچھی تصویریں لینے کے بعد جب مریم بیگم کمرے میں نہ آئیں تو وہ خود ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی جب دوسری جانب سے آتے زاویار سے ٹکرائی تھی کہ دونوں ہتھیلیاں زاویار کے سفید کرتے پر جمی تھیں۔ وہ آنکھیں پھیلائے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حرم کے ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے زاویار کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہوش میں لوٹتے حرم نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے تھے، پر زاویار کے کرتے پر مہندی کے نشانات تھے۔ اس نے فوراً اپنی ہتھیلیاں دیکھیں تو باقی مہندی تو درست تھی، لیکن ہتھیلی پر لکھا فیض کا نام مہندی خراب ہونے کے باعث مٹ چکا تھا۔ زاویار نے بمشکل اس سے نگاہیں چرائی تھیں اور ایک طرف سے ہوتے نکلنے لگا تھا جب حرم کی آواز پر قدم رکے تھے۔ سوری زاویار لالا، اس دن میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ حرم کے کہنے پر زاویار نے رک کر نیچے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ حرم کچھ لمحے زاویار کی پشت کو دیکھتی رہی اور پھر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ نیہا، ریڈی ہو گئی ہو تو باہر آؤ، ضروری کام ہے مجھے۔ زاویار نے دروازے پر دستک دی تھی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ نیہا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرہ خالی تھا۔ پھر وہ نگہت بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ نگہت بیگم کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ہی تھے کہ اندر سے آتی آوازوں پر ہاتھ تھم گئے۔ امی، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں سانس نہیں لے پاؤں گی، میری جان نکل جائے گی، آج مہندی ہے، میں فیض کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس سے بہت محبت کرتی ہوں امی۔ نیہا بری طرح رو رہی تھی اور زاویار پتھر بنا سب سن رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی نیہا، جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے کر لی، اور اگر تم اس طرح رو گی تو مجھے اذیت ہوگی۔
دنیا کا پہلا اور آخری لڑکا نہیں ہے، تمہیں اس سے زیادہ اچھا اور خوبرو لڑکا مل جائے گا، نکال دو اپنے ذہن سے فیض کے خیال کو، نگہت بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ امی کاش وہ مجھے چنتا، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے حرم سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، میری بات کو ترجیح دیتا تھا، گھنٹوں مجھ سے میسج پر بات کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں محبت میں اتنی آگے ایسے ہی تو نہیں آئی۔ اس نے مجھے اتنی اہمیت دی کہ مجھے لگنے لگا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پلیز کچھ کریں امی، پلیز۔ نیہا نے نگہت بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور زاویار نے سختی سے آنکھیں میچ کر اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا، اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے باہر نکلا تھا۔ دادا سائی نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا، پکارا تھا، پر وہ نظر انداز کر گیا۔ تیزی سے گاڑی چلاتے اس کے ماتھے کی بھویں تنی ہوئی تھیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ دل کر رہا تھا فیض کو گریبان سے پکڑ کر اپنی بہن کے قدموں میں پھینک دے۔ کس مشکل میں پڑ گیا ہوں میں، اپنی بہن کو روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا، اور میرا خود کا دل بھی کب کیسے۔ وہ اپنا سر پکڑ گیا، سگریٹ نکال کے لبوں میں دبائی۔ اس وقت یہی وہ واحد چیز تھی جو اسے سکون دے سکتی تھی۔ سگریٹ کی گہرے کش لیتے اپنے اندر کے اندھیرے کو وہ باہر نکال رہا تھا۔ اپنے کرتے پر لگی حرم کے ہاتھوں کی مہندی کو اپنی انگلی کی پور سے چھوا، اور پھر ایک سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ مہندی کو 2 دن گزر چکے تھے۔ نیہا اپنے کمرے میں بند تھی، نگہت بیگم کا سب سے منہ بنا ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، دادا سائی نے سب کو کھانے کی ٹیبل پر بلایا تھا۔ ویسے تو دوپہر کا کھانا سب اپنے کمروں میں کھاتے تھے، صرف رات کے کھانے پر ساتھ بیٹھنے کا اہتمام ہوتا تھا، اور آج دادا سائی نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ نگہت بیگم کو راضی کر سکیں۔ جو بھی تھا وہ ان کی بڑی بہو تھی۔ حرم کہاں ہے بہو؟ اسے بھی بلا کر لاؤ۔ دادا سائی کے کہنے پر مریم بیگم مسکراتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ رات مہندی میں سب تھک کر ایسا سوئے تھے، کسی کو ناشتے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ انہوں نے حرم کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، پر کوئی جواب نہ آیا۔ جب انہوں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، حرم کمرے میں نہیں تھی۔ حرم؟ انہوں نے نرمی سے پکارا، پر کمرہ خالی تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھی، پر حرم وہاں بھی نہیں تھی۔ پر ان کی نگاہیں واش روم میں ہینگ ہوئے مایوں کی ڈریس پر پتھر ہوئی تھی۔ پیشانی پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ یہ لڑکی آخری دنوں میں بھی مجھے ذلیل کروائے گی۔ کتنا کہا تھا مایوں کا ڈریس نہیں اتارنا۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ حرم کے کمرے سے نکلتی نیچے آئی تھی، اور ملازمہ کو حرم کو لان میں اور پچھلے لان میں دیکھنے کا کہا تھا۔ ملازمہ تیزی سے سر ہلاتے حرم کو دیکھتے گئی تھی۔ چند منٹوں بعد ملازمہ ہانپتی ہوئی واپس آئی۔ بیگم صاحبہ، حرم بی بی نہیں ہے۔ ملازمہ کے کہنے پر حرم بیگم کے پسینے چھوٹے گئے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے چہرے کو چھوا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگلے لمحے وہ اپنے کمرے میں گئیں، جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور حرم کا نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ حرم، خدا کے لیے میرا فون اٹھاؤ، وہ غصے سے بڑبڑائیں، لیکن حرم کا نمبر بند تھا۔ ان کے ہوش مزید اڑنے لگے۔ یا اللہ، میں کیا کہوں گی؟ یہ لڑکی مایوں والے دن بنا بتائے کہاں چلی گئی؟ سب تھو تھو کریں گے، نگہت بھابھی کو معلوم ہوگا تو پورے خاندان میں اشتہار لگ جائیں گے۔ مریم بیگم پیشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب ملازمہ مریم بیگم کے کمرے میں آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کھانا شروع کرنا ہے۔ ملازمہ کے کہنے پر مریم بیگم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنے چہرے کی اڑے ہوش حواس کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئیں۔ حرم کہاں ہے بہو؟ مریم بیگم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے بابا سائی نے پوچھا۔ وہ ابا سائی نہا رہی ہے۔ مریم بیگم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا مریم؟ پریشان لگ رہی ہو چہرے سے، تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ نگہت بیگم نے بغور ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نگہت بیگم کے کہنے پر باقی سب بھی مریم بیگم کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ نہیں بھابھی، پسینہ تو نہیں، بس طبیعت تھوڑی عجیب ہو رہی ہے، مریم بیگم نے کہتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی تھیں۔ ابا سائیں اور ارباز خانزادہ کی نگاہیں بھی مریم بیگم پر ٹک گئی تھیں۔ کھانا شروع کریں؟ مریم نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس دوران ابا سائیں نیہا اور نگہت بیگم سے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہے، جس کا جواب وہ بہت رکھائی سے دیتی رہیں، جبکہ زاویار ان سب سے بے نیاز بہت سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ سب نے کھانا کھا لیا ہے، اب سارے میرے کمرے میں آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر پرانے البم دیکھیں گے، کچھ پرانی باتیں یاد کریں گے، بہت وقت ہو گیا ساتھ بیٹھے، ویسے بھی 2 دن بعد حرم رخصت ہو جائے گی، دادا سائی نے نم لہجے میں کہا۔ نگہت بیگم نے نفرت سے سر جھٹکا۔ مجھے تو ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے دادا سائی، میری طرف سے معذرت۔ زاویار نیپکن سے اپنا منہ صاف کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان نے اسے روکا نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نگہت بیگم اور نیہا بھی نہ چاہنے کے باوجود دادا سائی کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔
حرم اب تک فارغ ہو گئی ہوگی، جاؤ نیہا تم حرم کو بلا کر لاؤ، دادا سائی نے کہا۔ نہیں نہیں نیہا تم بیٹھو، میں حرم کو بلا کر لاتی ہوں۔ مریم بیگم گھبرا کر کھڑی ہوئیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے اس انداز نے سب کو چونکا دیا تھا۔ جلدی سے گھر واپس آ جاؤ حرم، ورنہ اگر تم بعد میں گھر آئیں تو پھر سب ختم ہو جائے گا، مجھے مزید رسوا مت کرو، پریشانی سے کہتے وہ حرم کے کمرے میں ہی چکر کاٹنے لگی تھی اور ایک بار پھر حرم کا نمبر ملایا تھا۔ حرم کا نمبر ابھی بھی سوئچ آف تھا۔ مریم بیگم کا دماغ اچانک چلا تھا۔ انہیں حرم کی دوستوں کا خیال آیا۔ ان کے پاس حرم کی دوست نادیہ اور بینش کا نمبر تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں انہیں سخت ناپسند تھیں، لیکن احتیاطاً نمبر رکھا تھا۔ انہوں نے نادیہ کے نمبر پر فون ملایا، پر نادیہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ حرم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بینش نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ اس کی تو حرم سے ایک ہفتے سے بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ مریم بیگم مزید پریشان ہوئیں۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فیض سے پوچھوں، کیا معلوم فیض کے ساتھ گئی ہو، پر اگر فیض کے ساتھ نہیں گئی ہوگی تو الگ تماشا لگ جائے گا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھیں جب نگہت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے، حرم اب تک نہائی نہیں؟ نگہت بیگم نے کمرے میں نگاہ گھماتے ہوئے پوچھا، پر ان کی نظر واش روم کے کھلے دروازے پر ٹھہری۔ انہوں نے واش روم کی جانب قدم بڑھائے، دروازہ وا کیا تو سامنے حرم کے مایوں کے کپڑے لٹکے تھے۔ مریم، حرم کہاں ہے؟ نگہت بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھابھی، کہتے مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، جبکہ نگہت بیگم کا چہرہ بھی تھن گیا تھا۔ کیا مطلب نہیں پتہ؟ اس کے مایوں کے کپڑے یہاں لٹکے ہوئے ہیں اور وہ گھر پہ نہیں ہے؟ کہاں گئی ہے؟ تمہیں بتا کر نہیں گئی؟ نگہت بیگم نے ان کے سامنے آتے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ مریم بیگم سسکنے لگیں۔ نگہت بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اگلے ہی لمحے حرم کے کمرے سے نکل گئی۔ مریم بیگم وہیں حرم کے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا ماتھا پیٹنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ کیا کروں حرم؟ میرا دل کر رہا ہے تم میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں جان سے مار دوں۔ تمہاری خود سری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر چند ہی لمحوں میں سب لوگ نیچے جمع تھے۔ مریم بیگم کانپتے دل کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ جان تو تب حلق میں آئی جب فائقہ اور فیض کو بھی وہیں دیکھا۔ نگہت بیگم سب کو جمع کر چکی تھی۔ مریم، حرم کہاں ہے؟ دادا سائی نے سرخ آنکھوں سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم ابا سائی، مریم بیگم نے بے بسی سے نگاہیں جھکائیں۔ اس لیے کہتی تھی میں ابا سائی، اتنی اجازت مت دیں، پوت کے پیر پالنے میں نظر آتے ہیں۔ اس کی حرکتیں پہلے سے ہی سامنے تھیں، اس کے باوجود آپ لوگوں نے اس سے کھلی آزادی دی، نگہت بیگم نے غصے سے کہا۔ ارباز صاحب غصے سے مٹھی بھیجے بیٹھے تھے، جبکہ حمید خانزادہ کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ تم اس وقت چپ ہو جاؤ نگہت، حمید خانزادہ نے ضبط سے کہا۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ اب بھی مجھے ہی چپ کروائیں گے؟ وہ محترمہ صبح سے غائب ہیں گھر سے، آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اس گھر میں میری بھی بیٹی ہے؟ حرم کی یہ حرکتیں اگر خاندان میں گئیں تو نیہا کا کیا ہوگا؟ کون شادی کرے گا نیہا سے؟ نگہت بیگم غصے سے پھٹ پڑی تھیں۔ مریم بیگم بری طرح رو رہی تھیں۔ فیض جبڑے بھیجے کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو فیض؟ فائقہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ حرم کو دیکھنے جا رہا ہوں، اس کی دوستوں کے گھر، فیض نے بھی لچکدار لہجے میں کہا۔ تمہیں اس کی دوستوں کا گھر معلوم ہے؟ دادا سائی نے پوچھا۔ جی معلوم ہے، 2 بار لے کر گیا تھا، یہ کہتے فیض وہاں سے باہر نکل گیا۔ دیکھ لیں فائقہ، آپ کا بیٹا بھی برابر کا شریک ہے، اسے باہر گھماتا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی خود سر ہو گئی ہے۔ اب بس ابا سائی، مزید برداشت نہیں ہوگا، آج وہ آئے تو اسے آج ہی رخصت کر دیجیے گا، اگر بارات والے دن بھی ایسے اٹھ کر چلی گئی تو کیا کریں گے ہم؟ نگہت بیگم زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ بس کر دیں بھابھی، خدا کے لیے بس کر دیں، ہم ویسے ہی پریشان ہیں، آپ کی باتیں مزید ٹینشن دے رہی ہیں۔ مریم بیگم ہاتھ جوڑتے بولی تو نگہت بیگم طنزیہ مسکرائیں۔ بہت بار محتاط کیا تھا نا، اپنی بیٹی کو رکھنا تھا نا قابو میں، ابھی تو میں بول رہی ہوں، کل کو پورا خاندان بولے گا۔ نگہت بیگم غصے سے کہتی نیہا کا بازو پکڑتے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ امی، حرم کہاں ہے؟ نیہا نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم کہاں ہے، گل کھلا رہی ہوگی کوئی نہ کوئی آوارہ لڑکی، نگہت بیگم نے بیزاری اور غصے سے کہا۔ نیہا اپنے دانتوں تلے لب دباتی کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس نے فون اٹھاتے حرم کی دوستوں کو میسج کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس حرم کی 2 دوستوں کا نمبر تھا، کیونکہ حرم نے ایک مرتبہ اس کے فون سے اپنی دوستوں سے رابطہ کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ نگہت بیگم نے غصے سے پوچھا۔ حرم کی دوستوں کو میسج کر رہی ہوں امی، کیا پتہ وہاں ہوں حرم، نیہا نے پریشانی سے کہا جب نگہت بیگم نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ خبردار جو اس کے معاملے میں پڑی تو، اور اگر تم نے اس کی دوستوں سے رابطہ کیا، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی، اور اب تمہاری زبان پر حرم کا نام بھی نہ آئے، ایسی لڑکی کا نام بھی لوگی تو تم پر برا اثر پڑے گا۔ نگہت بیگم کے کہنے پر نیہا لب بھیج گئی اور بیڈ پر ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ دل نہ جانے کیوں بری طرح لرزا تھا، کل رات ہی تو اس نے رو رو کر دعا کی تھی کہ اللہ حرم کو اس کے راستے سے ہٹا دے۔ تم پریشان مت ہو فائقہ، بچی ہے، اسے رسم و رواج کا نہیں معلوم، حمید خانزادہ نے فائقہ کو مخاطب کرتے کہا تو فائقہ نے کٹیلی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔
میری طرف سے معذرت ہے، میں ایسی خود سے لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ مجھے تو حیرت ہے، اگر مجھے اندازہ ہوتا وہ اس قدر ہاتھ سے نکل چکی ہے تو میں کبھی اس کو رشتہ فیض سے نہیں کرتی، بلکہ فیض کو منا لیتی۔ فائقہ بیگم شدید طیش میں بول رہی تھی۔ مریم بیگم افسوس سے فائقہ بیگم کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی پر اب تک خرم نہیں لوٹی تھی۔ فیض صبح سے اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ مریم بیگم کی جان نکلنے کے در پہ تھی۔ سب لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے سب کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ جب زاویار خانزادہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، تھکاوٹ زدہ چہرے سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج سب کو لاؤنج میں دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ صبح سے اب تک جمع ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پھر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ یہ بات مزید سنگین تھی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ خرم چلی گئی، یہ کہتے دادا جان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ زاویار نے تعجب سے پوچھا۔ ہم سب کی عزت کو خاک میں ملا کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ کہتے دادا سائیں کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ارباز خانزادہ اور حمید خانزادہ نے پولیس میں رپورٹ کروائی تھی، لیکن پولیس والوں نے ایک دن بعد رپورٹ درج کرنے کا کہا تھا۔ کیا مطلب؟ اور آپ سب نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں مرا تو نہیں تھا، زاویار پریشانی سے بولا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر پٹکی تھی۔ اسے ڈھونڈو زاویار، اگر وہ نہ ملی تو میری برسوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میں۔ دادا سائیں روتے ہوئے بولے تو زاویار ان کے قدموں میں بیٹھا۔ زاویار کے چہرے پر عجیب سی تاریکی پھیل رہی تھی۔ فکر مت کریں، مل جائے گی، لاؤبالی سی ہے، اپنی کسی دوست کے گھر ہوگی، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے کہ زاویار کھڑا ہوا تھا جب فیض جھکے ہوئے کندھوں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ مریم بیگم بھاگتے ہوئے فیض تک آئی تھی۔ کیا ہوا فیض؟ خرم تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ خرم کہاں ہے؟ مریم بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ خرم کہیں بھی نہیں ملی مومانی، اور اس کی کسی دوست کا بھی اس سے رابطہ نہیں ہوا، فیض نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ بابا سائیں، آپ نے CCTV فوٹیج چیک کروایا؟ زاویار نے پیچھے پلٹتے اپنے باپ سے پوچھا۔ ہاں، وہ صبح 11 بجے گھر سے نکلی تھی، چوکیدار کے سامنے نکلی تھی، حمید خانزادہ نے کہا۔ تو وہ ڈرائیور تو ساتھ لے کر گئی ہوگی؟ زاویار نے پھر پوچھا۔ نہیں، کیب بک کروا کر گئی تھی، اور کیب جس اینگل سے کھڑی ہوئی تھی CCTV فوٹیج میں کیب کا نمبر نہیں آیا، کیونکہ وہاں کا کیمرہ شاید خراب ہو گیا ہے۔ اپنے باپ کے کہنے پر زاویار بے اختیار پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ نہ جانے وہ کس مشکل میں ہوگی، خدا کے لیے اسے ڈھونڈے۔ صبح سے رات ہو گئی ہے، میری جوان بچی گھر سے باہر ہے۔ مریم چچی اپنے شوہر کے آگے آئی تھی، اور اس بار تو نگہت بیگم کو بھی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ صبح تک تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی خوبصورتی میں گھر سے باہر کہیں گھوم رہی ہے، لیکن اب بات واقعی پریشانی کی تھی۔ آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیے بابا۔ بلکہ رکیے، پولیس یہاں آئے گی، رپورٹ بھی لکھے گی اور ابھی خرم کو ڈھونڈنا شروع کرے گی، زاویار خانزادہ نے کہتے ساتھ فون اپنے کان سے لگایا۔ پولیس تک بات جائے گی تو اور بدنامی ہوگی۔ خرم اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہے زاویار، یہ بات اگر معاشرے میں پتہ چلی تو؟ دادا سائیں نے کہتے اپنا بازو تھاما تھا۔ ان کے دائیں جانب درد کی شدید ٹیس اٹھی تھی۔ سنبھالیے خود کو دادا سائیں، پولیس میں رپورٹ کروانا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈیں گے، زاویار نے پریشانی سے کہا۔ زاویار، تم اپنے ذاتی ذرائع سے بھی معلوم کروا سکتے ہو، تمہاری سورس پولیس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ تم تو بے بس نہیں ہو، ڈھونڈو اسے، دادا دائی نے تڑپ کر کہا۔ تو زاویار نے اپنے لب بھینچ لیے، پھر اسپات میں سہلاتے مینیجر کو کال ملانے لگا۔ وہ واپس آئی تو زندہ نہیں رہے گی، میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، دادا سائیں روتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہتے وہاں سے کھڑے ہوئے تھے۔ باہر معلوم کرنے سے بہتر ہے ایک بار آپ نگہت مومانی سے پوچھ لیں کہ خرم کہاں ہے۔ دادا سائیں جو اٹھ کر جانے لگے تھے فیض کی آواز پر ٹھہرے تھے۔ سب ساری باتیں بھول چونک کر فیض کو دیکھنے لگے تھے۔ نگہت بیگم کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ تمہاری اس بیہودہ بات کا کیا مطلب ہے؟ زاویار کا لہجہ غصہ کی شدت سے کپکپایا تھا۔ میرا مطلب بالکل صاف ہے زاویار بھائی، مومانی سے پوچھیں، ان کی بیٹی سے، کہاں ہے خرم؟ یہ دونوں ہی خلاف تھیں شادی کے، ہمیں بس کسی طرح خرم کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں تاکہ نیہا کو میرے گلے میں باندھ دیں۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں نا نانا سائیں، نیہا مجھے، فیض کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب آگے بڑھتے فائقہ بیگم نے پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فیض، ایک لڑکی کے لیے تم اپنے خاندان کے بڑوں پر سوال اٹھاؤ گے؟ فائقہ بیگم دھاڑیں۔ اسے یہاں سے لے کر جائیں، ایسا نہ ہو میں لحاظ بھول کر آج اسے یہیں زندہ گاڑ دوں، زاویار کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا تو فیض آنکھوں میں شعلے لیے زاویار کو گھورنے لگا۔
چوڑیاں تو میں نے بھی نہیں پہنی ہیں۔ میں بتا دوں، میں خرم کو ڈھونڈ نکالوں گا کہیں سے بھی، میری شادی خرم سے ہی ہوگی۔ سنا آپ سب نے، اس نے جتنی سازش کرنی ہے کر لے۔ فیض نے غصے سے کہتے دروازے کو لات ماری تھی اور غصے سے تنفن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ فائقہ بیگم بھی روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھیں۔ سنا آپ نے ابا سائیں کیا کہہ کر گیا ہے فیض؟ مجھ پر تہمت لگا کر گیا ہے کہ میں نے بھگایا ہے خرم کو۔ میں کیوں بھگاؤں گی خرم کو؟ اور اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام بیچ میں گھسیٹنے کی؟ نگہت بیگم روتے ہوئے چلائیں۔ نیہا اپنا چہرہ چھپاتے روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ابھی خرم کو ڈھونڈنے پر دھیان دو، کون کیا کہہ رہا ہے چھوڑ دو۔ نگہت بیگم کو نظر انداز کرتے ہوئے دادا سائیں زاویار کی جانب دیکھا تھا۔ فکر مت کریں دادا سائیں، میں ڈھونڈتا ہوں خرم کو، یقین سے کہتا زاویار وہاں سے نکل گیا تھا۔ سو پیارے ریڈرز، کہاں ہے خرم؟ خرم کے غائب ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کون ویلن لگ رہا ہے؟ خرم کب ملے گی؟ خرم کی شادی فیض سے ہوگی یا زاویار سے ہوگی؟ کیسا لگا آج کا پارٹ؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا، کیونکہ لکھنے میں محنت لگی ہے۔ پہلے میں نے لکھا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا، پھر میں نے دوبارہ لکھا ہے، میری ڈبل محنت لگی ہے۔ اس لیے تھوڑے سے لمبے کامنٹ کریے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو سٹوری پڑھ کے کیا لگ رہا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ آپ کی پیاری رائٹر امیمہ مکرم۔